السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ میرے روبرو احباب، میں جو پیش نامہ لیے آپ کے دو بدو ہوں وہ ہے دفاع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخاطبین حضرات، جہالت کے اندھیرے ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت کو ہر واعظ اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن عرب کے علاوہ باقی دنیا کی حالت اس سے کہیں بری تھی۔ پھر یکایک ایک بجلی کڑکی۔ یہ عرب کے صحرا میں عبداللہ کے گھر ایک ہدایت کا نور تھا، جس کے فوراً بعد 4 تا 5 لمحان پیش در پیش سامنے آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کا ایک بہت بڑا حصہ منور ہوتے دیکھا گیا، اور پھر اس کے بعد یثرب، اور پھر اس کے بعد گویا کہ صحرائے سینا سے لے کر صحرائے تھل تک، اور پھر قسطنطنیہ سے لے کر صنعاء تک نور علی نور ہو گیا۔ یہ اسلام کی برکت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضو تھی کہ جو شخص فطرت و خیر کے بہت قریب تھے وہ فوراً بدر الہدا بن گئے۔ ظلمات بعضها فوق بعض کے بہت سے مکینوں کو نور علی نور ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اس کی سر فہرست میں مغضوب علیہم اشرار الخلق یہود تھے۔ ان میں سینٹ پال یہودی نے جناب عیسائیت کو مشق تخت بنانے کے لیے، مشق ستم کے لیے تختہ مشق بنا لیا تھا، لہذا یہودیوں کی سیاہ تاریخ کے اوپر ایک اور سیاہ دھبا سجانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز مانے نہ تھی، لہذا انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کے اندر عبداللہ بن سبا نامی شخص کو پیادہ مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ عبداللہ بن سبا نامی پیادہ مہرے نے جناب نئے مسلمانوں کو ایک جعلی تعصب میں گرفتار کر لیا تاکہ یہ اسلام کو مغلوب کر سکیں، یہ اسلام کو مغلوب کر سکیں، اور آج بھی اسلام کو مغلوب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور صحابہ پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے تاکہ اسلام کو مغلوب کیا جا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیے قرآن کا اعلان ہے یرید اللہ ان یطفئ نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام نے ہم پر دفاع صحابہ کو فرض قرار دے دیا ہے، صحابہ کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے، اور خبردار سن لو، صحابہ پر اعتراض مت کرنا، ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ میں صحابہ کے خلاف ایک بھی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینکتا ہوں جو صحابہ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتی ہے۔ کیا قرآن صحابہ کے تقدس کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تورات ان کے تقدس کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا زبور میں صحابہ کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا انجیل میں صحابہ کی مثالیں کافی نہیں ہیں؟ کیا میرے رب نے ان کے تقدس کی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں؟ جن گھوڑوں پر وہ صحابہ سوار ہوئے ان گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی قسمیں رب نے اٹھائی ہیں۔ کیا ان کے سجدوں کی مثالیں قرآن میں نہیں ہیں؟ کیا ان کی نمازوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفعتوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی علامتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی عقیدت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے ان کو اولئک هم المفلحون کہا ہے، قرآن نے ان کو اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے، قرآن نے ان کو اولئک هم الصادقون کہا ہے، قرآن نے ان کو اولئک هم الراکعون کہا ہے، قرآن نے ان کو اولئک هم الساجدون کہا ہے، لهم مغفرۃ واجر عظیم کہا ہے، ذلک الفوز العظیم کہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا ہے۔ سائحون صحابہ، راکعون صحابہ، ساجدون صحابہ، حامدون صحابہ، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ ہیں۔ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار صحابہ ہیں، رحماء بینہم صحابہ ہیں، تراہم رکعا صحابہ ہیں، سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہیں۔ تم ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم این اے وزیر اعظم اپنے لیڈر کے خلاف ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، جن سے
پوری کائنات مزین ہے، جن سے قرآن ہے، اسلام ہے، حدیث ہے، ادیب ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، جناب خطیب ہے، مفسر ہے، محقق ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات مزین ہے۔ میں اپنے لیڈروں کے خلاف ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کے خلاف ایک بھی بات میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک بھی بات سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور جناب اس دارالادب کے متعلقین حضرات یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں جاگنا ہوگا، جگانا ہوگا اور عظمت صحابہ کو قانونی تحفظ دینا ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لو، گولی مارنی ہے گولی مار دو، ہمارا کنبہ قبیلہ لینا چاہتے ہو لے لو، ہمارے والدین عظمت صحابہ پہ قربان ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی صحابہ کے لیے پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم انشاءاللہ قیامت تک دفاع صحابہ کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے اگر ہم ایسا نہ کر سکے تاریخ تو اپنا صفحہ پلٹ دے گی، مگر ہم قائروں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سمندر پس منظر ہے، اب دیکھیے کیا ہوگا، آنکھوں میں سمندر ہے، اب دیکھیے کیا ہوگا، طوفان پس منظر ہے، اب دیکھیے کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔